ہم دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، اب آپ کو آگے خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ عورتوں کو شادی میں جو زیور ملتا ہے وہ اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر سیل نہیں کر سکتی ہیں، تو زکوٰۃ اس کی کون دے گا، شوہر دے گا یا بیوی دے گا؟ اور عورت کے پاس کتنا مال ہو تو اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے؟ دیکھیں بہن، آپ نے شاید اپنے خاندان کے حساب سے یہ بات کہی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شادیوں میں سونا وغیرہ چڑھایا جاتا ہے، سسرال کی طرف سے چلے میں بات کر لیتا ہوں، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر تو سسرال والوں نے دلہن کی ملکیت کر دیا ہے، اس کو مالک بنا دیا ہے، تو دلہن مالک ہے، وہ مالکہ ہو گئی، تو لازم بات ہے کہ زکوٰۃ اسی کی طرف متوجہ ہوگی، اس مال کی زکوٰۃ اس کو نکالنی ہوگی۔ اور بعض سسرال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برملا کہہ دیتے ہیں کہ ہم مالک نہیں بنا رہے، صرف بچی کو استعمال کے لیے دے رہے ہیں، اور بعد میں وہ سونا گولڈ اپنے پاس لے کر رکھ لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں یقیناً وہ لڑکی اس کی مالکہ نہیں ہے، تو زکوٰۃ ان لوگوں کے اوپر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بچی کو دیا جاتا ہے تو وہ شوہر کی مرضی کے بغیر سیل نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کے گھر کے اندر ہوتا ہوگا، ہمارے گھر کے اندر تو ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہے۔ عورت جب مالکہ ہو گئی، وہ چاہے تو اس کو بیچے، چاہے کسی کو تحفہ دے، وہ جب مالکہ ہے تو کون روک سکتا ہے؟ شوہر بھی نہیں روک سکتا، اس کو منع نہیں کر سکتا۔ آپ کے ہاں اگر کرتے ہیں تو الگ بات ہے۔ فرض کر لیں کہ آپ کو مالک بنا دیا اور شوہر بیچنے سے منع کر رہا ہے، تو آپ ہی مالکہ رہیں گی اور زکوٰۃ آپ ہی پہ بنے گی، شوہر پہ نہیں بنے گی۔ آپ ہی کو اس کا حساب و کتاب کر کے پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے مسائل کے لیے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں زکوٰۃ کے مسائل بائی مفتی اکمل، تو آپ کو ایئر وائی کیو ٹی وی کے بہت ساری ایسی کلپس وغیرہ مل جائیں گی جس سے آپ زکوٰۃ کے مسائل سمجھنے پر قادر ہوں گی۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ عورت کے پاس کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہوگی، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اتنا کیش ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتی ہوں، یا اتنا مال تجارت ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو آپ پہ قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ ان میں سے کوئی ایک اتنا زیادہ مال نہیں ہے، تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی ہے، تو پھر دونوں کو ملاتے ہیں، اور جب دو مالوں کو ملاتے ہیں تو نصاب 52.5 تولہ چاندی کا بنتا ہے۔ لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ذاتی ملکیت میں گھر میں حاجت اصلیہ سے جتنا زیادہ سامان ہے اس کی قیمت کو بھی جمع کیا جاتا ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ تمام سامان جو آپ کی بہت زیادہ سخت ضرورت کا ہو اور اس کے بغیر آپ کی زندگی تنگ ہو جائے۔ اس میں بستر، کپڑے، جوتے جو آپ یوز کر رہے ہیں، اور آپ کی واشنگ مشین، آپ کا اے سی، آپ کے کچن کے سارے معاملات، برتن وغیرہ، اسی طرح آپ جو بھی آپ روزمرہ چیزیں استعمال کر رہی ہیں وہ سب، واشنگ مشین وغیرہ، فریج، سب اس میں آتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈیکوریشن پیسز لگائے ہوئے ہیں، اگر آپ نے تغرے لگائے ہوئے ہیں، اگر آپ کے کچھ سوٹ ایسے ہیں جو بڑے مہنگے لیکن اب آپ نے ان کو استعمال نہیں کرتی، وہ الماری میں ایسی پڑے ہوئے ہیں، ان سب کی قیمت بھی لگائی جاتی ہے۔ اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 تولہ سونا بھی ہو تو بعض اوقات قربانی لازم ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت ہی کوئی شاذ اور نادر صورتحال ہوگی کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور گھر کے اندر حاجت اصلیہ سے زیادہ کوئی سامان ہی اس کی ملکیت کے اندر نہ ہو۔ عورتوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا بھی حساب کرنا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر آپ کے 4 کمرے ہیں، 2 بالکل بند پڑے ہوئے ہیں، 2 آپ استعمال کر رہے ہیں، تو ان 2 بند کمروں کی قیمت کا بھی حساب کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جتنے آپ کے پلاٹ ہیں، آپ کی دکانیں ہیں، کرائے پہ مکان چڑھائے ہوئے ہیں، ان سب کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے قربانی کے وجوب کی شرائط کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ تو بہت ساری بہنوں پہ قربانی بن رہی ہوتی ہے، لیکن یہ سالہ سال سے نہ کر کے گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور بعض تو اتنی سمجھدار بہنیں مجھے ملی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ مسئلہ نہ پوچھو، مولویوں سے پوچھو گے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہیں پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام وجوب سے، فرائض سے بالکل بری ذمہ کر دے گا، اور آپ بروز قیامت آ کر کہیں گے کہ چونکہ انہوں نے فرائض اور واجبات سیکھے تھے، ان سب کی گرفت کرو، میں نے تو سیکھے نہیں تھے، مجھے جنت دے دو۔ بہت بھولی ہیں آپ ماشاءاللہ، اور آپ نے اپنی ایک شریعت وضع کر لی، اپنا ہی ایک قانون بنا لیا، اپنی ہی آپ نے سوچ اور فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے فیصلے بھی کر لیے اور آخرت کا فیصلہ بھی کر لیا۔ علم سیکھنا آپ پہ فرض اور واجب ہے۔ اگر لا علمی میں آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قربانی نہیں دی، تو میدان محشر میں آپ کی بڑی شدید گرفت ہے۔ کسی بھائی نے پوچھا کہ مشروم کا استعمال کیسا ہے؟ دیکھیں جائز ہے، پودوں کی قسم میں سے ہوتی ہے، لیکن بعض زہریلی ہوتی ہیں، اس لیے اچھی طریقے سے پہلے معلوم کر کے پھر اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں ایک ٹریول ایجنسی چلاتا ہوں، تو